اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے من شیئن کسی چیز میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ یہ چوتھا پارہ شروع ہے، تو اس میں یہ جو بر ہے، بر اس کا معنی نیکی یعنی بھلائی، یعنی عمل جو نیک عمل ہے وہ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارا نیک عمل قبول نہیں ہے، یعنی نیک عمل اسے کہتے ہیں، یا یہاں سے اس سے مراد جنت۔ تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ یہ کام کرو، یا تمہیں نیکی کا ثواب نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم پہلے یہ کام کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم ہرگز جنت کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو۔ یعنی جنت کو پانے کے لیے سب سے محبوب چیز خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی فرض نہیں۔ بندہ جو استعمال کی چیز ہے جو پہلے ہم نے استعمال کی ہوئی ہے، یا تھوڑی سی جو کم تر ہے، جو گھٹیا ہے، وہ بھی بندہ صدقہ خیرات دے سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سب سے اپنے محبوب چیز خرچ کرے، یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کے ثواب کو حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس کو تم محبت کرتے ہو۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ میں مالدار تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، جو میرا باغ ہے نا، بے روحا باغ، وہ مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا فائدے والا مال ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے جو آپ کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں تقسیم کر دیجئے۔ چاچا اللہ کے رسول کے مشورے سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کو اپنے قریبیوں کو دے دیا اور اپنے جو چچا کے بیٹے تھے، چچا کے خاندان والے تھے، ان کو دے دیا۔ تو یہ ہے وہ جو سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ورنہ بندہ اس سے کم تر چیز ہوتی ہے وہ بھی خرچہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بندے جو اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، جو بندے نے استعمال کر لی ہیں، جو سیکنڈ ہینڈ ہو گئی ہیں، پرانی ہو گئی ہیں، وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، اس کا منع نہیں ہے، لیکن یہ سب سے افضل ترین درجہ ہے۔ وما تنفقوا من شیء اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی چیز میں سے، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بخوبی اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں سے یہ جو آیتیں ہیں یہ یہودیوں کے رد میں کی گئی ہیں، یہودیوں کا جو اعتراض تھا اس کے اعتراض کے جواب میں نازل کر دی گئی ہیں۔ وہ یہ ہیں کل الطعام، ہر کھانا، کان حلل، حلال تھا، لبنی اسرائیل، اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات نازل کیے جانے سے پہلے ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم، مگر جو حرام کر لیا تھا اسرائیل علیہ السلام نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبلی، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ تورات نازل کی جائے، یا یہ ان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ان مصدریہ، تورات نازل کیے جانے سے پہلے، اس کا معنی پھر جانا، جانے کے جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا، یہ مصدری معنی ہوتے ہیں، مصدر ہوتا ہے، تو یہ ان ہے، یہ لفظ یہ فعل مضارع کو مصدر کر دیتا ہے، مصدری معنی میں لے جاتا ہے۔ تو رات کو نازل کیے جانے سے پہلے ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کے جو اسرائیل علیہ السلام نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا۔ اور یہودی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دو تورات لے آؤ، فتلوہا، تم اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں میں دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں، آپ اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام ہے۔
وہ کہتے ہیں دینی ابراہیمی میں اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام ہے، اور آپ کہتے ہیں میں ابراہیمی ہوں، جب کہ آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں، تو پھر آپ دین ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ آپ ابراہیمی کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، حلال تھیں، ہر کھانا حلال تھا۔ ہاں مگر کچھ یعقوب علیہ السلام نے، ان کا ذاتی فعل تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، اور انہوں نے یہ بھی کوئی نظر مانی تھی یا کوئی بیماری کی وجہ سے حرام کیا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ دونوں چیزیں، دودھ اور گوشت، ان کا جائز ہے، حلال ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ تورات ہے، یہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم تو تورات کو ماننے والے ہو، تورات تو بعد میں آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ اب تو یہ جو قصہ یہ تو پہلے کا ہے، تو تمہیں پہلے کے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ کیا تورات میں یہ واقعہ ذکر ہے جو تم بیان کرتے ہو؟ اور تورات میں کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں، وہ بھی تمہارے جو بڑوں کی سرکشیوں اور ظلم کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی چیزیں حرام کر دی تمہارے بڑوں پر، اس کے علاوہ تو کچھ حرام نہیں تھا۔ اگر تمہیں یہ باتوں کی یقین نہیں ہے میری باتوں کا، تو تم تورات لے کر آؤ، اس کو پڑھ کر سناؤ کہ کہاں لکھا ہے یہ سارا معاملہ۔ تو جب پڑھی گئی تو اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو گویا کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ فمن افترا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، جس نے گھڑا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اگر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ گڑے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرے گا، اللہ نے فلاں فلاں شے حرام کی ہے، تو یہ بندہ بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ اللہ کے بارے میں جو بندہ جھوٹی باتیں کرنے والا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ سچ ہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ ساری باتیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات کرنے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے سچا ہے، اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، پس تم پیروی کرو دین ابراہیم کی، حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، جو یک طرفہ تھے، تو اس دین کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، اور تم شرک کرتے ہو، اپنا شرک چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، جو یک طرفہ اور یکسو تھے، جو مشرک نہیں تھے۔ یہاں سے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ پہلا گھر تو ہے وہ تو بیت المقدس ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ بھی ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا تھا وہ گھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا تھا۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی، البتہ وہ، ببکہ تھا، مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، بڑا بابرکت ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ جو بابرکت گھر ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جو پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ جو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے گھر تھے، یعنی لوگوں کے ذاتی طور پر آباد تھے لوگ، لیکن جو عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اس میں داخل ہو گیا، وہ بندہ امن میں آ جاتا ہے، وہ امن والا ہے، سکون والا ہے۔ اس کو قتل کرنا، اس کو تنگ کرنا، اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، تو یہ مکہ مکرمہ میں ناجائز نہیں ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ پھر جو لوگ، یعنی اس کی اتنی حرمت ہے کہ لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی مکہ مکرمہ میں کچھ نہیں کہتے۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اس پر ہے جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف رستے کی، جس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ تو گویا کہ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، یعنی جس نے حج نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ تو ویسے بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے احادیث میں کہ حج کرنا فرض ہے۔ اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ، پس شک اللہ تعالیٰ، غنی،
بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے۔ جو بندہ کفر کرتا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بڑا بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حج کریں، ہم عمرہ کریں، ہم باقی عبادتیں مکمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے عیسائیو یہودیو، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے انجیل والو، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شہید گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو سارا معلوم ہے۔ قل، کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو، لما کا معنی کیوں، ایک ہوتا ہے لم کا معنی نہیں، لما کا معنی کیوں، اس طرح ہوتا ہے کہ لماذا، اس کا معنی بھی کیوں ہوتا ہے، کیوں تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، من آمن، جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے تم اس کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، تو اور تم اس میں عیب ٹٹولتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام سچا ہے، دین اسلام حق ہے، اور اس کی دعوت دینے والے اللہ کے نبی سچے ہیں، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سچے ہیں، تم ان کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو جو بندہ ایمان لے آیا ہے، اور تم اس دین میں عیب ٹٹولتے ہو، عیب تلاش کرتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ دین سچا ہے، کیونکہ تمہاری کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں یہ درج ہے کہ دین اسلام سچا ہے، تم اللہ کے نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں تمہاری کتابوں میں آیات، تمہاری کتابوں میں فکرے درج ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، غافل، بے خبر، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو سارا پتہ ہے، جو تم عمل کرتے ہو اس کا بھی پتہ ہے، اور جو تم یہ شرارتیں کرتے ہو دین اسلام میں، دین اسلام میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہو، ان میں دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، عیب ٹٹولتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے اس بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ یہاں سے ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین، ان لوگوں میں سے ایک فریق کی جن کو کتاب دی گئی تھی، یردوکم بعد ایمانکم، وہ تم کو لٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کرنے والے تم کو بنا دیں گے، تم کو کفر کرنے والے لٹا کر بنا دیں گے اگر تم ان کی بات اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے۔ تو یہاں سے ایک اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، ان یہودیوں کے، ان جن کو کتاب دی گئی ہے، کسی فریق کی تم نے پیروی نہیں کرنی ہے، یہ تم کو ایمان کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ تم کو کفر میں لٹا دے، تمہیں کافر، یعنی ایسے ہو جائے کہ تم پھر کفر کرنے والے بن جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہ کرو، ان کی بات نہیں ماننی۔ تو یہاں سے یہودیوں کے مکر و فریب کی، ان کی طرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی جو کوششیں ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تم ان کی سازشوں سے ہوشیار رہا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے رہنا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے، تفسیری روایات ہیں کہ انصار کے دو قبیلے، اوس اور خزرج، ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بندہ تھا شاس بن قیس یہودی، ان کے پاس سے گزرا، اور ان کو آپس میں محبت اور پیار سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو بڑا حسد پیدا ہوا، اندر سے جل گیا وہ، مطلب اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیوں پہلے اتنے سخت دشمن تھے، اب یہ بڑا پیار سے اور باتیں کر رہے ہیں، اور اسلام کی برکت سے یہ بڑے شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ تو اس نے اپنے ایک نوجوان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ ان کے درمیان جاؤ، اور جا کر جو پیچھے ایک جنگ گزر گئی نا، پہلے ان کی جنگیں ہوتی تھی، جنگ بواس، اس کا ذکر کرو۔ تو جو انہوں نے آپس میں اس وقت یہ شعر پڑھے تھے نا، جب یہ جنگیں لڑتے، جنگ بواس انہوں نے لڑی تھی، تو انہوں نے شعر و شاعری کی تھی ایک دوسرے کے مقابلے میں، تو ان کے سامنے وہ پڑھو۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، مثلاً آ کر وہاں اس نے وہ باتیں ذکر کی بھی کہ ایسے ایسے ہوا تھا، ایسے ایسے ہوا تھا، پھر اس نے پھر کچھ چند شعر سنا دیے۔ جب ایسے ہوا تو ان کے پرانے جذبات پھر بڑک اٹھے، صحابہ کرام کے، اوس اور خزرج کے، اور ایک دوسرے کو پھر وہی
باتوں باتوں میں گالی دینا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے للکار اور پکاریں شروع ہوں گی، حتیٰ کہ وہ ہتھیار یعنی یہودی بندے نے ایسی سازش کی، ایسی باتیں کی کہ وہ جو محبت پیار تھا وہ بھول گئے، اور وہ پھر وہ اسلحے کی باتیں کرنے شروع کر دیں اور ہتھیار اٹھانے کی باتیں شروع کر دیں، اور گالی گلوچ پر اتر آئے، اور پکار اور یہ اسلحے کی پکار شروع ہو گئی، اور اتنا قریب تھا کہ باہم شاید یہ لڑ پڑیں، یعنی جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور انہیں پھر سمجھایا، اور وہ اس سے باز آ گئے۔ اور ان آیات میں یہی وہ باتیں چل رہی ہیں جو آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو، تم کیسے پھر ایسے دوبارہ کام میں شروع ہو گئے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رسول، اور اس میں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، تم میں اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، اور تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پھر یہ بندے سازشی ہیں تو تم کیسے لڑاتے ہیں، تو تم کیوں ایسے کرتے ہو، تم اپنا ایمان مضبوط کرو، سازشوں سے ہوشیار رہنا، سازشوں سے ہمیشہ سوچنا کہ کہیں ہمارے کفار ہمارے خلاف سازش تو نہیں کر رہے، ہمیں تو لڑا تو نہیں رہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، فَقَدْ هُدِیَ، پس تحقیق اس کو رہنمائی کر دی گئی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے رستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی۔